کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کی گرانٹ مل رہی ہے کہ وہ NICVD مفت علاج پاکستان سے آنے والے لوگوں کا کر سکے، ہر شخص کا کر سکے، تو اس کے پیسے سندھ حکومت دے رہی ہے. اور اب تو سندھ حکومت انشاءاللہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے اندر NICVD کا سیٹلائٹ سینٹر قائم کرنے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ بلا تفریق بے لوس خدمت کا جو سفر ہے یہ اسی طریقے سے جاری سائڈ ہے. میں میڈیا سے بات کروں پھر آپ سے بات کروں. ایک جی میں سمجھتا ہوں کالی بھیڑیں جہاں بھی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے. جو بھی الزامات لگیں اس کی تحقیقات چل رہی ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور جو فائنڈنگ آ جائے گی اس کے بعد قانون کے مطابق انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. کسی کالی بھیڑ کو کسی بھی ادارے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ کر کے آ رہا ہوں. اچھا اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا کہ جیسے آپ نے FTC کی نشاندہی کی، میں کہہ رہا ہوں FTC کی نشاندہی کی، کچھ ہوٹلز کی آپ نے نشاندہی کی. ماضی میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس شہر میں بڑی خراب تھی، اس کی وجہ سے اس طرح کے اقدامات انتظامیہ کو اٹھانے پڑے یا ان پرائیویٹ لوگوں کو اٹھانے پڑے جس کے سے پیورلی آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ چیزوں کو سیکیور کیا جائے. بٹ الحمدللہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بڑے ٹیررزم اوفینسز یا ٹارگٹ کلنگ کے اوفینسز کے حوالے سے بہت بہتر ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں انتظامیہ کے ساتھ انگیج کروں گا اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے. پبلک پراپرٹی اور پبلک کو اس کو استعمال کرنا چاہیے. جی یہ کر کے آ رہا ہوں. ہم وہ بلدیاتی نظام لانا چاہتے ہیں جو پیچھے کیمرہ ہے KP اور پنجاب میں ہو. آج حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس بڑے قانون کی کتاب لا کر وہ بھی دیکھے. انہوں نے تو ایک رشتہ اور بھی بڑھا دیا کہ ماموں اور بھانجوں کا یہ رشتہ ہو گیا ہے، یہ رشتہ چھپ گیا ہے. یہ آج بھی کالا قانون ہے. سفید قانون کیسے بنے؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرے نزدیک یا جس تہذیب سے میں بلانگ کرتا ہوں ماموں بھانجے کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے. میں اپنے ماموں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے ماموں مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آئی ایم شیور آپ بھی اپنے ماموں سے محبت کرتے ہوں گے، آپ کے ماموں آپ سے محبت کرتے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کمپلیمنٹ ہے کہ کراچی کے اندر بے لوس خدمت کرنے کے لیے یا معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سیاسی جماعتیں بھی آ کے رشتے قائم کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے یا PTI نے 18 کے الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں کیا القابات دیے تھے، وہ ماموں بھانجے والے نہیں تھے، چچا بھتیجے والے، بھائی بہن والے نہیں تھے. اور آج ماشاءاللہ وہ نفیس ہو گئے، آج ماشاءاللہ وہ بھائی ہو گئے، آج ماشاءاللہ وہ سب کچھ ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کراچی والے دیکھ رہے ہیں کہ کون کام کر رہا ہے، کون کام نہیں کر رہا. میں اسد عمر صاحب کو جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ خیبر پختونخوا کا جب بلدیاتی انتخاب ہارے تو اس کے فوری بعد آپ کی خیبر پختونخوا حکومت نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی قانون کو تبدیل کرنے کا ایک ڈرافٹ شیئر کیا جس کے تحت اختیارات ان الیکٹڈ نمائندوں سے لے کے اسسٹنٹ کمشنرز کو منتقل کیے جا رہے تھے. تو وہ کون کر رہا تھا؟ وہ پیپلز پارٹی تو نہیں کر رہی تھی، وہ تو اسد عمر صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی. اسد عمر صاحب جو اتنے گن گاتے ہیں بلدیاتی نظام کے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے اسلام آباد کے جہاں سے آپ منتخب قومی اسمبلی ہیں، آپ نے اس کے الیکٹڈ میئر کو اس کی مدت کمپلیٹ کرنے دی تھی؟ کیا آپ نے پنجاب میں جو بلدیاتی نمائندے تھے آپ نے ان کو اپنی مدت قانونی آئینی مدت کمپلیٹ کرنے دی تھی؟ نہیں دی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ باتیں یا نعرے تو بڑے بڑے لگا لیں لیکن عملی طور پر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے تو اختیارات کو اتنا غصب کیا، اتنا اس کو ٹیک اوور کیا کہ آپ نے اس نظام کو ختم کر کے وہ تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. جی وہ اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے جس کو میں یہاں پر بیان کروں. ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں موری پور روڈ سے ہوتے ہوئے جب آپ ہاکس بے بیچ کی طرف جاتے ہیں وہاں پر KMC کے ہٹ پہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر سپورٹنگ فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے. اس کی عمارت کی ڈیولپمنٹ کا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے اطراف کے ایریے میں اس وقت پلانٹیشن کی جا رہی ہے، ان الائڈ فیسلٹیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. میں انشاءاللہ پر امید ہوں
کہ اگلے 7 سے 10 روز کے اندر انشاءاللہ وہ جو تفریحی مقام ہے وہ کھول دیا جائے گا. وہ KMC اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پرائیویٹ پارٹی مل کر رہی ہے. جیٹس کی جس طرح آپ تھائی لینڈ، شری لنکا، سنگاپور، دبئی جا کے کرتے ہیں، اس طرح جیٹس کی اب آپ کراچی میں کر پائیں گے، بوٹنگ آپ کر پائیں گے. اور ایک اچھا تفریحی مقام، چونکہ اب سڑک کا انفراسٹرکچر اچھا ہو گیا، آپ آسانی سے اپنا ساحل سمندر کا رخ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں لوگ آسانی سے اب آدھے گھنٹے میں بیچ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ سے. تو اب چونکہ لوگ بیچ کا رخ کر رہے ہیں تو ان کو اس طرح کے تفریحی مقامات کی ضرورت ہے، اور پہلا اس طرح کا تفریحی مقام ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کے اور تفریحی مقام اور بھی سندھ حکومت اسٹیبلش کرے گی. نشے کے عادی ہیں تو اس پر کیا کام کر رہی ہے سندھ حکومت؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں CCTV میں مسلم جو شاپنگ کر رہا ہے بھاگ جاتا ہے. بڑا آپ نے اہم سوال کیا. دیکھیں، اگر کرائم کسی شہر میں، کسی علاقے میں بڑھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے انہی کی ہے. انہوں نے ہی بڑی قربانیوں کے بعد سندھ حکومت کے ویژن کے مطابق اس شہر کے امن کو بحال کیا تھا. اور ایک زمانے میں جہاں ڈیلی 20 سے 25 لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے تھے ٹارگٹ کلنگ یا اس طرح کے اوفینسز کی وجہ سے، وہ چیزیں کمپلیٹلی اب آلموسٹ ہم نے کنٹرول کر لی تھی. پچھلے 4 5 6 مہینے میں یہ چیزیں واپس ریسرچ ہو رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں پولیس والوں کو انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے، نمبر 1. نمبر 2، جب وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریپیٹ اوفینڈرز ہوتے ہیں، یہ بات ان کی درست ہے، لیکن ان کو چھوڑتی سندھ حکومت نہیں ہے، ان کو عدالتیں چھوڑتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اور وہ ریفارمز سسٹینیبل تبھی ہوں گے جب حکومت، انتظامیہ، لیجسلیچر، پارلیمان اور جوڈیشری مل کر تینوں پلرز آف گورنمنٹ ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اور معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ بالکل بجا ہے. پولیس والے جب ہم سے بھی انگیج کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں وہ کہ سر ہم نے فلاں بندے کو پکڑا تھا فلاں اوفینس کے تحت، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد اس کی بیل ہو گئی. لیکن بیل کوئی حکومت نہیں دیتی ہے، وہ عدالت سے دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس نظام کو کہیں نہ کہیں ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ سے پرٹین کرتا ہے. صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، مقامی حکومت ہو، صوبائی لیجسلیچر ہو، وفاقی لیجسلیچر ہو، یہاں کی عدالتیں ہوں یا وہاں کی عدالتیں ہوں، ہم سب کو مل کر اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سسٹینیبل انداز سے ان اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ بھی، اور یہ جو اس طرح کے ہیبیچول اوفینڈرز ہیں، اسپیشلی ڈرگ کے کیسز کے اندر جو اوفینڈرز آ رہے ہیں نا، ان کو پکڑنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سسٹینیبل انداز سے اس معاملے کو حل کر سکیں. تھینک یو. جی سر، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی آئیے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.